الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں سبحان اللہ۔ قابل تکریم اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آج کی یہ پروقار تقریب جامعہ مدنیہ کی زیر اہتمام بزم شاہ الہند میں آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کے پاک عنوان پر کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، کچھ دیر کے لیے اس حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور اس ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر ذرا 15 صدی پیچھے لوٹ جائیں اور تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام تھی، شراب نوشی اور زنا کاروں کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، عورتوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اسی رب کو جو میرا آپ کا بلکہ ہر شے کا رب ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو کہلاتے انسانوں کو، بلبلاتے حیوانوں کو اور تڑپتے ہوئے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا بلکہ ہر شے کا رب ہے، اس اشرف المخلوقات کی حیوانوں کی سی بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، اور اس رحمت للعالمین کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا، اور ایسی قرآن مجید کی انقلابی تعلیمات پیدا کی کہ اس کے انقلاب کی تصویر لانے کے لیے دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، نظریں بدل ڈالے، تجارت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، ہر شے کو بدل ڈالا۔ ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا بن گئے، بقول شاعر جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیسے بپا ہوا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انقلاب کیسے بپا ہوا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب قرآن مجید کی انقلابی تعلیمات کی وجہ سے بپا ہوا۔ یہ انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے سے بپا ہوا۔ یہ انقلاب کیسے بپا ہوا؟ یہ قرآن مجید نے اپنی انقلابی تعلیمات ہمیں بتائیں، اس پر عمل کرنے سے انقلاب بپا ہوا۔ تو میں سوال کرتا ہوں، آج ہم
دھر دھر تک کے کیوں گا رہے ہیں؟ آج انقلابی تعلیمات کیوں نہیں ہو رہی؟ آج قرآن کو اس مدے میں کیوں نہیں دکھا رہی؟ آج قرآن کی برکتیں نظر کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ قرآن مجید اسی طرح موجود ہے جس طرح 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کے حرف، اس کی زبر، اس کا زیر، اس کا پیش، اس کا کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح موجود ہے۔ مگر ارے مسلمان، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے سامنے آب شری کا دریا بہ رہا ہے مگر تم العطش العطش پکار رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو لین شانن فوز تم اور مغربی جمہوریت کے سراب کو کہ تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ ارے اٹھو، جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، اس کے سامنے قرآن نظام پیش کرو اور بتاؤ، خود بھی قرآن سے فائدہ اٹھاؤ اور دنیا کے استفادے کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرو۔ شاعر کہتا ہے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، ہم سب کا دارالمدار قرآن ہونا چاہیے۔ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔